جی جی، میرا سوال ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہ بھی سنتے ہیں کہ جو ہم لوگ دین میں لگے رہتے ہیں تو ڈپریشن جیسی بیماری ہمیں نہیں آتی ہے، ایسا ہم لوگ بہت سنتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دیندار ہو کے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ اور دوسری بات ہے کہ کیا اس بارے میں کیا آپ پہلی کو کوئی بات لے نالج لیتے ہیں، مجھے؟ پہلی بات جی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی پہلی بات ہم لے لیتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے 2 ورڈ بولے ہیں، ان میں سے پہلے ورڈ کو لیتے ہیں، دیندار لوگوں کو ڈپریشن۔ دیندار کو ڈیفائن کر سکتی ہیں دیندار کسے کہتے ہیں؟ تبھی ہمیں پتا چلے گا جی کہ جس کو ڈپریشن ہوا ہے وہ دیندار تھا بھی یا نہیں۔ جی دیندار وہ ہوگا جو اس کو اللہ پہ پورا یقین ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ ہے، اور ہاں، وہ اپنی عبادت پہ بھی پورا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور نفع نقصان کا پورا پکا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر وہ اثر کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ حادثہ ہوتا ہے تو آپ کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ آپ کو اینگزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے، اور یہ میڈیسن سے صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اچھا یہ چلیں مجھے اس کو ڈسکس، ہاں اس جی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ دیندار جس کو بولا جاتا ہے نا، دیندار، وہ جو آپ نے جی ایکسپلین کیا، میں اسی کو لے کر چل رہا ہوں، ایزی ڈیفینیشن جو مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے، جو بندہ اللہ کے مقام کو سمجھتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات میرے لیے سب سے بہتر جانتی ہے، سب سے بہتر کرتی ہے، یہ صرف زبانی کلامی نہیں، کیونکہ یہ جملے اتنے بار ریپیٹڈلی ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب ان کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا، کچھ جملے ایسے ہیں ان کا اثر بھی نہیں، اثر ختم ہو گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، ریپیٹڈلی یوزیج کی وجہ سے ہمیں ان کا اثر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، سب خیر ہے، اللہ بہتر کرتی، یہ وہ جملے ہیں جو ہم روز سنتے ہیں، روز اپنے دل کو کہتے ہیں، تو ہم ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، اس مزاج کو۔ اور ریفریش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو اس جگہ پر مت روک کے رکھو کہ جتنا اللہ کے بارے میں جانکاری ہے، جتنا اللہ کی پہچان ہو چکی ہے وہ ہو گئی ہے۔ اس تعلق کو جی مضبوط کرو۔ مضبوط کیسے کرنا ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من اسفل۔ یہ جو نسخہ بتانے لگا ہوں، اس سے نسخہ بہترین مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی نہیں ملا، جس نے مجھے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سکھایا ہو، اور مجھے جو کچھ کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، اس میں مجھے مضبوط رکھا ہو اور مجھے سکون دیا ہو۔ اس نسخے سے بہتر میں نے آج تک کوئی نسخہ کسی ادھر ادھر نہیں پڑھا جو میرے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم۔ وہ کیا ہے؟ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم۔ اپنے سے نچلوں کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو۔ ذالک اجدر اللہ تکفروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ چیز تمہیں اللہ کی نعمتوں اور شکر کرنے سے گمراہ نہیں کرے گی کبھی۔ مثال کے طور پر، میرا مال لٹ جاتا ہے، مگر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے۔ میں بیمار ہو جاتا ہوں، میری ایک ٹانگ، مان لیں مثال کے طور پر، خدا نہ، ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی الٹیمیٹلی کیا ہے؟ وفات۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ سانس لے رہے ہو، آپ جی رہے ہو، آپ زندگی گزار رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، یہ جتنے اب سناتنی سنوتنی آ رہے ہیں نا، ان کو نا تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم آؤٹ دے دیں۔ جتنے آپ کو سناتنی نظر آ رہے ہیں نا، کیونکہ ان میں اوپر آنے کا تپڑ نہیں ہے، ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم آؤٹ دے دیں۔ یہ میں ماڈریٹر سے کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹے کا ٹائم آؤٹ سارے سناتنیوں کو دے دیں، کیونکہ ان کو نیچے بلکنا ہے، انہوں نے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ ماڈریٹر سن لیں میرا بھائیو، جتنے سناتنی ہیں ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم آؤٹ دے دیں، تھک کے خود ہی چلے جائیں گے، کیونکہ جس نے اوپر آنا تھا نا ٹائم پر، اس ٹائم آنا تھا، جس نے نہیں آنا اس کو فارغ کروائیں۔ تو یہ ڈائیورٹ اب نہیں ہم ہوں گے، فوکس کر لے واپس۔ ایک بار میں نے دوستوں کو کہہ دیا، بہت شکریہ۔ اچھا، اب تو جب یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے نا سسٹر کہ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھتے ہو جو آپ سے زیادہ پریشان حال ہیں، تو آپ کو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ نہ شکری کب پیدا ہوتی ہے؟ نا امیدی کب پیدا ہوتی ہے؟ ڈپریشن کب پیدا ہوتا ہے؟ ان میں سے ملٹیپل چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے جب آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہو کہ فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس تو اتنا مکان ہے،
فلاں کا جناب یہ ہے، فلاں کا وہ ہے، یہ چیزیں، اور جو اپنی نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتے ہو. میں اکثر ایک اپنے دوستوں میں کہانی سنایا کرتا ہوں، 99 کا فارمولا. سسٹر آپ نے سنی ہے یہ کہانی؟ جی کون سی؟ 99 کا فارمولا سنیے نہیں کبھی؟ یہ نہیں سنی؟ نہیں. چلیں پھر آپ کے توسط سے ہم ان کو کہانی سناتے ہیں بھائیوں کو، یہ سننے والی. جی. ایک بادشاہ ہوتا ہے بڑی سلطنت میں، مگر ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے، ہمیشہ غم زدہ، نا امید، اپسیٹ، انزائٹی، سارے ڈس آرڈرز اس کے اندر ہوتے ہیں. وہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے، ایک دفعہ نا باغ میں وہ واک کر رہا ہوتا ہے اپنے وزیر کے ساتھ. واک کرتے ہوئے وہاں ایک شاہی مالی ہوتا ہے، شاہی مالی اس باغیچے کے اندر. وہ جب وزیر کے ساتھ واک کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہ جو مالی ہے نا وہ بڑا خوش ہے، ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے، بڑا صحت مند ہے، فریش ہے، آنکھیں بھی چمک رہی ہیں، صحت بھی، رنگ نور بھی چمک رہا ہے. وہ وزیر سے کہتا ہے، یار میری بات سن، میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں، تو میرا وزیر ہے، تو مجھے بتا، یہ میرا نوکر ہے، میرا ملازم ہے، جو خوشی اس کو ہے وہ خوشی مجھے، سکون مجھے کیوں نہیں ہے؟ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اس کا مالک بھی ہوں، وہ سکون مجھے کیوں نہیں؟ وزیر اس کو کہتا ہے، کیا آپ کو 99 کا فارمولا پتا ہے؟ جیسے میں نے سسٹر سے پوچھا. بادشاہ نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا کہ 99 کا فارمولا یہ ہے کہ آپ ایک بندہ اپوائنٹ کریں، اس بندے کو کہیں کہ ایک برتن کے اندر نا 99 اشرفیاں، گولڈن کوائنز جو ہیں وہ اس برتن کے اندر ڈالنے ہیں اور اس کو بند کر دینا ہے، اور اس کے اوپر لکھنا ہے 100 اشرفیاں، یعنی 100 گولڈن کوائن. یہ آپ نے لکھنا ہے، اندر 99 ڈالنی ہے، باہر 100 لکھنا ہے. اس نے کہا پھر؟ تو وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس چپکے سے رات کو اس کے گھر کے باہر رکھ دینا، اس مالی کے جو آپ کو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، اور نوک کر کے چلے جائیں گے، وہ باہر نکلے گا، اٹھائے گا، تو اس کے بعد پھر آپ کو صبح پتا چل جائے گا 99 کا فارمولا کیا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ٹیسٹ کر لیتے ہیں. بادشاہ نے ایک بندہ اپوائنٹ کیا، خزانے سے 99 اشرفیاں اس ایک برتن میں ڈالیں، اس کو بند کیا اور اوپر لکھوایا 100 اشرفیاں، جبکہ اندر تھی 99. اور جیسے وزیر نے کہا تھا ویسے ہی اس مالی کے گھر کے باہر رات کے پہر اس برتن کو رکھوا کر نوک کیا اور بندہ بھاگ گیا. مالی باہر نکلا اور مالی نے جب ان پڑے ہوئے برتن کو دیکھا جس پر لکھا تھا 100 اشرفیاں، وہ بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے سارے گھر کو جگایا رات کے ٹائم، اور اس برتن کو کھول کر ان اشرفیوں کو نکالا اور بچوں اور بیوی کو کہنے لگا گنو گنو گنو، کیونکہ اس کو فری کا ملا تھا، گنو. گنتی کرتے ہوئے جب وہ 99 پر پہنچ کر رک گئے، وہ سر کھجانے لگا. اس نے کہا برتن پر 100 اشرفیاں لکھا تھا، اندر بھی 100 ہونی چاہیے، ایک کم کیوں ہے؟ اس نے غصے کے اندر اپنے بیوی بچوں کو کہا، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا، ڈھونڈو وہ اشرفی کدھر گئی ہے، تم نے کہیں گما دیا ہے. کبھی وہ بستر کے نیچے دیکھیں، کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی الماری میں، کبھی لکڑی کے پھٹے کے نیچے، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی بچوں کو اٹھا پٹک کے چیک کریں. پھر وہ باہر نکلا، گلیوں میں ڈھونڈنے لگا. اس کو غم یہ تھا کہ 100 اشرفیاں لکھا ہے، وہ ایک کدھر گئی، یہ تو 99 ہے. ساری رات اس نے اپنے گھر والوں کو غصے کے ساتھ کھری کھوٹی سنائی اور ان کو جگائے رکھا. اگلے دن جب وہ شاہی باغیچے کے اندر نوکری کرنے کے لیے گیا تو وزیر بادشاہ سلامت کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا اور کہا، وہ دیکھیں اس مالی کی طرف. اب کی بار جب بادشاہ نے اس مالی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نیند چھائی تھی، ماتھے پر شکن تھی، حلیہ بگڑ چکا تھا اور حالات خستہ تھے، اور چہرے سے صاف طور پر نا امیدی اور غم کی جو نشانی ہے وہ نظر آ رہی تھی. تو بادشاہ نے وزیر کی طرف چونک کر دیکھا. اس نے کہا، یہ کیا ہوا؟ یہ بندہ کل تک تو بڑا خوش تھا. اس نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، اسے کہتے ہیں 99 کا فارمولا. وہ 99 اشرفیاں جو اس کو بن مانگے مل گئی تھیں، ان کو اگنور کر کے صرف ایک کے دکھ کو لے کر بیٹھا ہے کہ وہ کہاں ہے، جبکہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ 99 بنا محنت کے اور بنا مانگے اس کو مل گئی تھیں. آج انسان بالکل اسی 99 کے فارمولے کے تحت ان تمام نعمتوں کو، ان تمام آسائشوں کو، ان تمام خوشیوں کو جو بن مانگے اور بن کہے اس کو مل گئی ہیں، ان کو اگنور کر کے صرف اس ایک خوشی کے لیے اپنی زندگی کو برباد کیے پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ نہیں ہے تو میں بیکار ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہے تو میں تباہ ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہے تو مجھے کوئی زندگی کا جینے کا مزہ نہیں ہے، اور ان 99 کو بھول چکا ہوا ہے.
یہ ہے 99 کا فارمولا. اب آ جاتے ہیں سسٹر کے آخری پوائنٹ کے اوپر جو ہے کیمیکل لوچا. کیمیکل لوچے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جس طرح باڈی ڈائٹ کی وجہ سے اپسیٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کا مائنڈ چونکہ باڈی کا حصہ ہے، وہ ڈائٹ اپسیٹ ہونے کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کتنے ہی ایسے ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں یا انزائٹی اور پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا مسئلہ ان کا لائف سٹائل ہے. ڈاکٹر ان کو جہاں پلز دیتا ہے وہ پلز بیسیکلی ریلیکسون کا ایک افیکٹ ڈالتے ہیں دماغ کے اوپر. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو کیمیکلز ہیں آپ کے برین کے اندر جو اس کو بیلنس رکھتے ہیں وہ ڈائٹ کے اپسیٹ یا لائف سٹائل کے اپسیٹ ہونے کی وجہ سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان جہاں روحانیت کا، یعنی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا خاصہ یہ ہے، دوسرے نظاموں سے برتری یہ ہے کہ اسلام صرف انسان کی روح کی طرف نہیں دیکھتا، اس کے نفس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے جسم کی طرف بھی دیکھتا ہے. زیادہ تر دھرم جو ہیں وہ آتما پر زور دیتے ہیں، شریر کو تیاگ دیتے ہیں، شریر کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ آتمک اور شریرک سمبند کے کارن ہی یہ جیون ہے. یعنی آپ کا ایک اسپرچل ایسپیکٹ ہے اور ایک مٹیریل ایسپیکٹ ہے، فزیکل ایسپیکٹ ہے. اس کو بھول جاتے ہیں. اسلام دونوں میں بیلنس کرتا ہے. اسی لیے اسلام نے آپ کو اسراف سے اور طیبات کھانے کا حکم دیا اور اسراف سے منع کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر. تو کتنے ہی سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں، جب وہ پیشنٹ کو بہت بری حالت کے اندر دیکھتے ہیں نا ڈپریشن کی وجہ سے، تو وہ اس کو جو پلز دیتے ہیں وہ پلز بیسیکلی وہ جو ٹینشن اس بیماری کی وجہ سے افیکٹ ہے نا برین کے اوپر، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیتے ہیں. اس سے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ جو ٹینشن ہے نا، سٹریس ہے، وہ کیوس ہے، میس ہے مائنڈ کے اندر، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہے، پینک ہو رہا ہے، انزائٹی ہے، نروسنس ہے، ٹھیک ہے، پیرانوائڈ فیل کر رہا ہے، وہ اس کو ریلیکس کرتے ہیں. باقی اس کے ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا، اپنے سوشل سرکل کو بڑھانا، ہیلتھی ڈائٹ کو جو ہے نا پلان کرنا، واک پہ نکلنا، ٹھیک ہے، نیچر کے پاس جانا، ٹھیک ہے، نیچر گھومنا. یہ چیزیں وہ لائف سٹائل کہتے ہیں. ٹائم پر سونا، ٹائم پر جاگنا، یہ وہ چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں. اب ان دو چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ڈس آرڈر کا شکار ہوتی ہے تو آپ کی باڈی بھی ڈس آرڈر کا شکار ہوگی اور ایونچولی آپ کا برین بھی ڈس آرڈر کا شکار ہوگا. یہ چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو سسٹر وہ مسئلہ کافی حد تک انشاءاللہ حل ہو جائے گا. البتہ ایک چیز میں ضرور میں کہوں گا، کچھ لوگ صرف دعا پر زور دیتے ہیں. دعا ایک پارٹ ہے اس پورے کے پورے پلان کا جو اسلام نے سکھایا ہوا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جسم بھی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. تو دعا اور دوا، دعا یعنی پریئر اور دوا میڈیسن، ان دونوں کے کمبینیشن سے انسان ہیلتھی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے جہاں روح ڈالی ہے وہیں جسم بھی ہے، تو دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. باقی سسٹر اگر کوئی اور آپ کی بات ہو تو ضرور میں چاہوں گا آپ کریں تاکہ بات کو ہم لے چلتے ہیں. جی جی جزاک اللہ، اس کا مجھے جواب مل گیا. لیکن سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان بہت مضبوط ہوتا ہے اس لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بھی، اور وہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو شاید اسے جیلس فیل کرتے ہیں اور اس کو لو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہے تو وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے اور اس پہ وہ اثر کرتا ہے. تو پھر تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس میں چلا جاتا ہے اور اس کو پھر وہ دوائیں یہ سب لینا پڑتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس کا حل جی میں نے جو آپ کو بتایا نا، وہ جو ٹیکنیک ہے کہ آپ نے اپنے سے نیچوں کی طرف دیکھنا، اوپر کی طرف نہیں. ٹھیک ہے، جی یہ ٹیکنیک اگر آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور اس کو پریکٹس کے طور پر، میرے ایک بڑے پیارے محسن ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب بھی میں دنیا میں کھونے لگتا ہوں نا، اس کا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں گا، یا میں لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں گا، یا میں کسی جگہ پر پریشان ہونے لگتا ہوں، یا میں کسی جگہ پر ڈپریس فیل کرتا ہوں، تو میں ہاسپٹل کا جو ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے نا اس کے وزٹ کرتا ہوں. ایمرجنسی وارڈ ہاسپٹل میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نا قبروں کی زیارتوں کی جو بعد میں اجازت دی تھی نا، اس کے پیچھے ریزن یہ تھی، یہ تو انسان کو اپنی اوقات میں رکھتی ہے. انسان 4 دن بڑا فریش گزارتا ہے نا تو اپنی اوقات سے باہر آ جاتا ہے. اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے نا کہ یہ حقیقت ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، اسی لیے جو ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور زندہ دلی کے ساتھ جینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل ہاسپٹل ہے، آپ ایمرجنسی وارڈ کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو جوان
20 20 22 22 18 18 15 15 16 16 14 14 साल के बच्चे बेचारे किसी हालत में पड़ा है, कोई बुजुर्ग किस हालत में पड़ा है, मुख्तलिफ हालतों में पड़े होते हैं। जब आप उनको देखते हो आप शुक्र अदा करते हो कि या अल्लाह मैं तो खुद चल के आई हूँ, मैं तो खुद चल के आया, मैं तो सांस, मेरी तो हाथ पैर सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये लोगों को देखो ना, अपने आप को 1 मिनट के लिए उस जगह पर इमेजिन करके देखे, खुदा ना खास्ता बंदा अपने आप को उस बिस्तर के ऊपर इमेजिन करके देखे जिस बिस्तर पर खुदा ना खास्ता को हादसे की सूरत में पड़ा हुआ है। आप में और उसमें क्या बेहतर था सवाए अल्लाह के फजल के? बताओ तो सही, किस चीज ने तुम्हें उस बिस्तर पर या उस जगह पर होने से रोके रखा है? तुम्हारी कोशिश ने? कोशिश तो उसने भी की होगी। तुम्हारी मेहनत ने? मेहनत तो उसने भी की होगी। तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो वो भी तो उसकी भी थी। सवाए अल्लाह के फजल ने बताओ किस किस वजह से तुम्हें उस हालत से बेहतर रखा हुआ है? तो फिर क्यों ना उसका शुक्र अदा करें। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम। अब लोगों ने समझ लिया है कि अल्लाह की नेमत को बढ़ाने का तरीका है शुक्र। अब शुक्र को वो ले लिया, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर नेकी का शुक्र हकीकत के अंदर ये होता है कि नेकी की कदर करना, उसकी कदर। ओह मैं माजरत चाहता हूँ, अली भाई आए हैं माशाल्लाह, अहलन अहलन अली भाई, मैंने यार माजरत चाहता हूँ अभी देखा। अली भाई नो वेलकम प्रॉब्लम वेलकम। जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और तमाम नाज़रीन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं आप, कंटिन्यू कंटिन्यू जी जी रखें। अली भाई माशाल्लाह, बड़ी माजरत चाहता हूँ कि मैंने कहीं देर ना कर दी हो, मैं असल नहीं में नहीं नहीं, गुफ्तगू नो में नो मगन हो गया। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक 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 ठीक। तो सिस्टर बस मुख्तसर ये करते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो नेमत का शुक्र है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हालत बेहतर रहे, अच्छा जैसे आप कह रही हैं कि हम कोशिश भी करता है इंसान, अल्लाह पर भी यकीन रखता है, सब चीजें करता है, तो उसके बाद अल्लाह का फजल ही है। कोशिश के बाद, मेहनत के बाद, सब चीजों को जानने के बाद अल्लाह का फजल है। अच्छा एक और चीज भी मैं यहाँ ऐड करता हूँ, इससे पहले मैं नेमत की कदर की तरफ आऊं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर ये हमारा सोशल मसला बना हुआ है। टॉक्सिक बिहेवियर्स के पीछे ये है, डिप्रेशन के पीछे ये है, अच्छा जो हमारा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है उसके पीछे इंडिविजुअल्स का इस तरीके का रवैया है जिस वजह से ये मामला है, इसलिए इसको खुल के डिस्कस करना चाहिए। मैं एक किताब रिकमेंड करता हूँ, पहले भी कई बार की है, डॉक्टर सैयदा सईदा गजनवी, डॉक्टर सईदा गजनवी, पीडीएफ में किताब मिलेगी। किताब का नाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत माहिर नफ्सियात। ये किताब जरूर डाउनलोड करें, पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, उर्दू में है, जिनको उर्दू आती है किताब जरूर पढ़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत माहिर नफ्सियात। अब ये किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, फिर कुछ लोग आते हैं कुछ किताबें बताएं, भाई यही टाइम होता है, कोई टॉपिक आएगा तो किताब रिकमेंड करता हूँ, इसको लिख लो, इसको डाउनलोड कर लो, यही टाइम है। वो अलग बैठ कर तो नहीं ना किताब रिकमेंड करनी, तो इसलिए इसको ये रिकमेंड किया, इसको जरूर तमाम लोग, खास तौर पर खवातीन हैं, इस किताब को डाउनलोड करें। ये एक खातून ने किताब लिखी है और पाकिस्तान में इस बुक को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला हुआ है, इतनी शानदार किताब है। मैंने साइकोलॉजी को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखना, इस्लामिक लेंस से साइकोलॉजी को पढ़ने पे मेरी नजर से कोई किताब इसके अलावा नहीं गुजरी, तो जरूर ये किताब पढ़ें, उर्दू में है, इंग्लिश का मुझे पता नहीं। अच्छा सिर्फ मैं एक बात रख के ना फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। तो ये चीज है कि जब इस तरह के मामला हो रहे हों तो ऐसी सूरत में अल्लाह की नेमतों का शुक्र क्या है? और शुक्र ये है कि जो नेमतें दी गई हैं उनका हक अदा किया जाए। सेहत है तो उसको किसी इंसानियत के काम में लगाया जाए, पैसा है तो इंसानियत के काम में लगाया जाए, जुबान है तो इंसानियत के काम में लगाया जाए, कलम से लिखते हैं इंसानियत के काम में लगाया जाए, लॉयर हैं इंसानियत की खिदमत में लगाएं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं इंसानियत की खिदमत, अलगर्ज हर जगह पे ले लें, जहां जहां आप हैं उन नेमतों का शुक्र है कि उनको इंसानियत की खिदमत के अंदर लगाएं, लोगों की ह्यूमैनिटी की सर्विस के अंदर लगाएं। अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे और उसका फजल ये होगा कि आपकी नेमत में मोहलत देता जाएगा और आपको सुकून देगा। कोई इंसान भी, सिस्टर और दीगर जितने हमारे लोग सुन रहे हैं, ये अपने जहन से निकाल दें, इंक्लूडिंग मी, यहां पर जो बैठे हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर स्ट्रेस या टेंशन ना आती हो। दो चीजों में फर्क समझ लें, इस्लाम आपको दुखी होने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको गम करने से रोकता है। दुख में और गम में फर्क है। दुख होता है इंसान को, गम होता है मरीज को। दुख इंसान की नेचर का हिस्सा है, जो इंसान दुखी नहीं होता वो जिंदा भी नहीं है। कौन है कि जो कभी दुखी ना होता हो? कौन है कि जिसको कभी जनाब रंज ना पहुंचता हो, जिसको कभी अपनी गलतियों के ऊपर अफसोस ना होता, वो दुखी ना होता हो? कौन है? गम करने से रोका है। ला तहजन इन्नल्लाह माअना,
حزن یہ اختیار نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر حزن نہیں ہوگا. تو حزن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. باقی غمزدہ تو بندہ ہو جاتا ہے، دکھ کے لمحے آتے ہیں، بندہ آنکھ بھی بہ جاتی ہے، روتا بھی ہے، وہ انسان ہے، کوئی پتھر نہیں ہے. جی سسٹر آپ بات کریں، پھر علی بھائی کی طرف چلیں گے اور پھر آگے بھی بڑھیں گے. جی جی جزاک اللہ عامر بھائی. بالکل دکھ تو ہمارے نبی کو بھی ہوا تھا جب ان کے بچوں کا انتقال ہوا، ان کی بیٹیوں کا انتقال ہوا. بالکل. اور یہ جو بک آپ نے نا پہلے بھی ریکمینڈ کی تھی، میں نے یہ ڈاؤن لوڈ بھی کی اور میں نے پڑھ رہی ہوں، ابھی پورا ختم نہیں کیا میں نے PDF میں. ویری گڈ. جی آپ نے پہلے بھی بتائی تھی. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ سسٹر، السلام بہت علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. دونوں بھائیوں کا السلام علیکم، علی بھائی کو بھی اور عامر بھائی آپ کو. وعلیکم السلام. السلام. بہت شکریہ سسٹر، بہت شکریہ، جزاک اللہ.